عرض کر رہا تھا کہ سید الطائفہ جنید بغدادی جس کے ساتھ حج کو جانا چاہیں، امام ابو بکر شبلی، امام العاشقاں، جس کے عشق کا عالم یہ تھا شیخ ابو بکر شبلی، کہ جس کو دیکھ لیتے تھے توجہ کے ساتھ اس کو عاشق بنا دیتے۔ یہ شاید آپ لوگ نہیں مانیں، نہ مانے کوئی بات نہیں، جو نہ مانے ان کے درمیان میں کیا کہوں، لیکن امام العاشقاں جس کا حال یہ تھا کہ جس گلی سے گزر جاتے تھے امام ابو بکر شبلی، چھوٹے چھوٹے بچوں کے سروں پہ ہاتھ رکھ دیا تو ان کو معرفت عطا کر دی۔ امام ابو بکر شبلی، ابو بکر شبلی، اس لیے ہم لوگ شجرہ پڑھتے ہیں نا، بیر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا۔ اس پر بھی کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، یہ مولانا لوگ دعا میں بھی گالی دیتے ہیں۔ میرے بھائی یہ حدیث کی ترجمانی ہے، مولانا مسجد میں گالی نہیں دے رہے، تمہارے پاس علم نہیں ہے کیا کریں؟ چمگادڑ کو اگر دن میں سورج نہیں دکھتا تو یہ اس کا قصور ہے۔ حدیث اللہ کے رسول فرماتے دنیا مردار کی طرح ہے اور دنیا دار کتے کی طرح ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں امام نے دعا کی، اللہ جیسے میرا مرشد ابو بکر شبلی دنیا سے دور رہا، ہمیں بھی دنیا پہ قربان ہونے والے کتوں سے بچا کر کے رکھ۔ تو امام ابو بکر شبلی اور حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی جیسے لوگ حج کو جانا ہے تو کہیں گے شیخ اندلس کے ساتھ حج کو چلتے ہیں، چلو شیخ اندلس حج کو چلے۔ 500 صرف علماء تھے، علماء کتنے؟ 500، جس کے ساتھ 500 علماء حج کو جائیں، عوام کتنی رہی ہوگی؟ سب گئے۔ اب جس گاؤں میں پہنچے، توجہ، جس گاؤں میں پہنچے اس نے دیکھا یار یہ کر و فر سے کیا جلوس آ رہا ہے۔ وہ جلوس نہیں تھا، وہ تو قافلہ تھا نا، سفر کر رہا تھا، اور کیا جلوس آ رہا ہے۔ وہ ایک عیسائی بندہ آیا، توجہ ہے آپ کی، ادھر ادھر آپ شاید نہیں دیکھ رہے نا، ادھر ادھر توجہ اس طرف ہے نا، تو ایک بار ذرا مدینہ منورہ کا تصور کر کے درود شریف پڑھ لیجئے۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا جد الغوث الثقلین۔ توجہ ہے میری طرف، تو اتنا بڑا قافلہ آ رہا ہے اور زرق برق خوبصورت لباس میں عصا لے کر کوئی خوبصورت آدمی نورانی چہرے والا آگے چل رہا ہے۔ اب کیا ہوا؟ توجہ، ایک عیسائی بندہ آیا اور آ کر شیخ اندلس سے لپٹ گیا۔ ایک عیسائی آیا، توجہ، بہت نازک سی بات ہے، لپٹ گیا اور لپٹا اور کہا اور تیرا چہرہ کتنا نورانی اور حسین ہے، تو جس مذہب سے وابستہ ہے مجھے بھی کلمہ پڑھا کے اس مذہب میں شامل کر لے۔ اب جس کے پیچھے 500 علماء کا قافلہ ہو اور پھر اس کے بعد یہ کر و فر، یہ تو نہیں کہتا کہ وہ مغرور ہو گئے، لیکن اتنا ہی کہ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آئی جاتی ہے۔ اس عیسائی کو کھینچا اور کھینچ کے کہا چل ہٹ کافر۔ کیا کہا؟ چل ہٹ کافر۔ وہ ادھر گرا، اٹھا، اس کا سینہ اللہ نے کھول دیا تھا، وہ گیا اور کسی اللہ والے کے ہاتھ پہ مسلمان ہوا اور اسی وقت اللہ نے اس کو مقام ولایت پر پہنچا دیا۔ لیکن دل توڑا تھا کسی کا، بس کسی کا دل توڑا تھا، اور وہ بھی اس کا جو مسلمان ہونے آیا تھا۔ چل ہٹ کافر، بس قدرت نے ان کو ان کے حوالے کر دیا۔ جس کی نگاہیں حیا سے ہمیشہ جھکی رہتی تھی، یاد رکھنا اگر گناہ سے بچتے ہو نا تو اپنی دیر ہوشیاری نہیں ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ قدرت بچائیں تو بچتے ہیں، ورنہ اپنی اوقات کیا کہ ہم گناہ سے بچ سکے؟ کبھی نہیں۔ کیا ہوا؟ پھر قدرت نے ان کو ان کے حوالے کر دیا، اور جب قدرت نے ان کو ان کے حوالے کیا تو پتہ ہے کیا ہوا؟ پھر بھی خلوص تھا نا، خلوص تھا، علم والے تھے، واقعی علم والے تھے۔ سوچا کہ یہ سب حاجی لوگ، کچھ لوگوں کے لیے پانی تو لانا پڑے گا، مشکیزہ اٹھایا اور پانی بھرنے کے لیے کسی دریا کی تلاش میں نکلے تو دیکھا ایک بہت بڑا چشمہ ہے، بڑا چشمہ۔ جیسی اس چشمے میں مشکیزہ ڈبونا چاہتے تھے تو کیا دیکھا کہ اس ٹھہرے ہوئے پانی میں ایک بہت خوبصورت سی شکل نظر آئی۔ اب میں اس خوبصورت شکل کا نقشہ کیا کھینچوں؟ وقت ہوتا تو میں علامہ ارشد القادری کے لب و لہجے میں آپ کو بتاتا کہ وہ حسن ایسا تھا، اس کے گال نہیں، ایسا لگتا تھا جیسے ابھی کسی کیچڑ میں کسی کنول نے مسکرایا ہو۔
اس کے ہونٹ کیا تھے؟ ایسا لگتا تھا جیسے گلاب کی پنکھڑیاں ہوں. اس کے چہرے کے رخسار کی لالی دیکھ کر لالا رخوں کی جو ہے وہ رانائیاں یاد آتی تھی. یہ اس کے حسن کا عالم تھا, یہ اس کے جمال کا عالم تھا. پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا, اللہ اکبر, جیسے ٹھہرے ہوئے پانی میں کسی کی شکل دیکھی, پلٹے اور جب اس حسن کو دیکھا تو دیکھتے رہ گئے. آج سے پہلے کسی پہ نظر پڑتی تھی تو اللہ دیکھ رہا ہے, نظر جھکا لیتے تھے, لیکن آج جب قدرت نے ان کو ان کے حوالے کر دیا تو دیکھتے رہ گئے. اور جب دیکھتے رہ گئے تو پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر, اے لڑکی تو کتنی خوبصورت ہے, کیا تو میرے ساتھ شادی کرے گی؟ کہا میں تو یہ جو گرجا کا جو رہنما ہے نا, عیسائیوں کا جو بڑا پادری ہے, میں اس کی بیٹی ہوں, راہب کی بیٹی ہوں. میرے ابا سے پوچھو. اور جب ابا سے پوچھنے کے لیے وہ گئے تو اس راہب نے کہا میں اپنی بیٹی سے پوچھتا ہوں, اگر میری بیٹی اجازت دے تو میں تمہارے ساتھ نکاح کر دوں گا. پتہ ہے پھر کیا ہوا؟ اس بیٹی سے جب باپ نے پوچھا تو یہ کان لگا کے سن رہے تھے. بیٹی نے کہا یہ مسلمان اور وہ بھی مسلمانوں کا رہنما, اور ہم عیسائی, ہم نکاح نہیں کریں گے جب تک یہ عیسائی نہ ہو جائے. بس یہ لڑکی نے کہا اگر یہ عیسائی ہو گئے تو ہم نکاح کر لیں گے. انہوں نے فوراً کہا میں عیسائی ہونے کے لیے تیار ہوں. غور کر رہے ہیں, ایمان چھیننے کا معاملہ, صرف کسی کا دل توڑا تھا, کسی کا, میں عیسائی ہونے معاذ اللہ تیار ہوں. اور اس کے بعد لڑکی نے کہا ابھی تو کہہ رہے ہو اور نکاح کرنے کے بعد میرے حسن اور میرے جمال کو چوس لو گے اور بھوروں کی طرح بھاگ گئے تو ایسے نہیں, میں 1 سال تک چیک کروں گی کہ تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو. تو کہا پھر؟ کہا میں سور چرانے جاتی ہوں, میرے سور چرانے کے لیے میرے ساتھ چلنا پڑے گا. اسی وقت عصا لے کر کے چلے, اور کبھی ٹیک لگا کر جس عصا کو حدیث کا درس دیتے تھے اسی عصا سے سور چرانا شروع کیا. لوگوں کی جب آنکھ کھلی تو لوگوں نے کہا بھی شیخ اندلس کدھر ہے؟ تو جب ڈھونڈنے نکلے تو دیکھا کہ وہ وہاں پر سور چرا رہے ہیں. لوگوں نے کہا شیخ کیا ہو گیا؟ آنکھ سے آنسو ہے, اللہ کی خفیہ تدبیر میں مبتلا ہو گیا ہوں, بس حج کو چلنا ہے. کہا تم جاؤ میں نہیں آتا, بس میرا تمہارا سفر اور ساتھ یہیں تک تھا. میرے بھائیوں یہ دل توڑنے کا انجام ہے. پھر کیا ہوا؟ لوگ بہت روئے, ساری رونق روٹھ گئی, قافلے کی ساری رونق غائب ہو گئی. وہ گئے, روتے رہے, گڑ گڑاتے رہے, کوئی کسی سے بات نہ کرتا تھا, کسی کا دل نہ لگتا تھا. عرفات میں بہت دعائیں کی, مزدلفہ میں دعائیں کی, بہت دعائیں ہوئی. واپس پلٹ کر آئے. جب واپس پلٹ کر آئے تو پھر دیکھا شیخ اسی طریقے سے خنزیر چرا رہے ہیں, سور چرا رہے ہیں, اور سور کے چھوٹے چھوٹے بچے جب چلنے سے بیٹھ جاتے ہیں ان کو اپنے کندھے پہ اٹھا لیتے ہیں. غور فرمائیے گا. پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ انہوں نے بہت منایا, بہت سمجھایا, تو انہوں نے بتایا کہ میں قرآن بھی بھول گیا ہوں, مجھے اب قرآن بھی یاد نہیں, میں حدیثیں بھول گیا ہوں, مجھے کچھ یاد نہیں. لوگوں نے بہت سمجھایا, کہا اب مجھے کچھ سجھائی نہیں دیتا, مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا, اس لڑکی کے حسن کے سوا مجھے کچھ سنائی دکھائی نہیں دیتا. بہرحال لوگ نکلے, بہت دور پہنچے. بغداد جا کے منہ کیا دکھائیں گے, تو دور سے دیکھا کسی کے چلانے کی آواز آ رہی ہے. جب چلانے کی آواز آئی لوگوں نے پلٹ کے دیکھا, شیخ اندلس تھے. انہوں نے غسل کیا, اچھے کپڑے پہنے, اور آ کر کہا گواہ رہنا میں توبہ کر کے پھر سے مسلمان ہوتا ہوں. اللہ نے ان کو پھر ایمان کی دولت عطا کی. تو شیخ اندلس پھر مسلمان ہوئے واپس. لوگ پوچھتے تھے کہ شیخ آپ کیسے کافر ہو گئے تھے, کیا وجہ تھی؟ اتنی حدیثیں یاد, قرآن یاد. وہ کہتے تھے چھوڑو چھوڑو, نہیں بتاتے تھے. ایک دن حدیث کا درس دے رہے تھے, ایک برقع پوش خاتون آئی, اور آنے کے بعد اس خاتون نے کہا شیخ اندلس سے ملنا ہے. وہ کہا کہ تم کون ہو؟ تو کہا مجھے ان سے بات کرنی ہے. وہ گئی اور نقاب اٹھایا. شیخ کی حالت پھر دگرگوں ہو گئی, پیروں کے نیچے سے لگتا تھا زمین کھسک گئی. اس نے کہا شیخ آپ پریشان نہ ہو, جس کی وجہ سے آپ نے اسلام چھوڑ کر عیسائیت کو اختیار کیا تھا, آج وہ لڑکی آپ کے پاس خود آئی ہے اور وہ مسلمان ہو کر آئی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ کے جانے کے بعد خواب میں مولا علی کی زیارت کی, اور انہوں نے کہا کہ لڑکی اسلام حق ہے, قبول کر لو, اور تمہارا مقدر شیخ اندلس سے وابستہ ہے, اور جاؤ اس کے ساتھ کہنا کہ نکاح کر لو. انہوں نے نکاح کر لیا, پھر ساتھ رہنے لگے. اللہ نے بہت انعامات کی بارش کی, پہلے سے زیادہ مراتب عطا کیے. لوگ پوچھتے تھے کیا ہوا,
کیوں خفیہ تدبیر آپ کے ساتھ کی گئی؟ شیخ ٹالتے تھے. ایک شاگرد نے کہا میں جستجو تحقیق کے لیے نہیں، صرف اپنی عبرت کے لیے کہ میں وہ کام نہ کروں جس کی وجہ سے آپ کا ایمان چھینا گیا. تو شیخ اندلس کی آنکھوں میں آنسو تھے. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ صرف میں کچھ ہوں اس تصور کے ساتھ میں نے کسی کا دل توڑ دیا تھا. میرے پاس کوئی مسلمان ہونے کے لیے آیا تھا اور میں نے کہا تھا چل ہٹ کافر. شاید یہی جملہ اس کے دل ٹوٹنے کا سبب ہوا اور میرے اسلام اور میرے ایمان کے چھیننے کا سبب بنا. تو یہ کسی کا دل توڑنا بھی بزرگوں نے فرمایا کہ خاتمہ خراب ہونے کا اندیشہ پیدا کرتا ہے. میرے بھائیوں، جن جن چیزوں سے متعلق آپ نے سنا، غسل جنابت میں عجلت کریں، کسی کا دل نہ توڑیں، والدین کے ساتھ وفا کریں، اسی طریقے سے جو ہے وہ نمازوں کی پابندی